جنگیر ترین گروپ اگر آپ اپنے ساتھ میں لائے اور ساتھ یہ آفر کرے کہ پرائم منسٹرشپ سرور خان کو دی جائے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ توبہ استغفار، سوچ بھی نہیں سکتا. میرا جینا مرنا تحریک انصاف کے ساتھ ہے اور عمران خان کے ساتھ ہے. دوستی جہانگیر خان کے ساتھ ہے. دوستیاں، تعلقات ذاتی وہ اپنی جگہ، اور کمٹمنٹ پارٹی کے ساتھ اپنی جگہ. اور میں تو کہتا ہوں اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک بہترین تحفہ ہے. اس جتنا میں نے اپنی 40-45 سالہ سیاسی زندگی میں اپنے لیول، اپنے سے لوور لیول، اتنا دیانتدار آدمی میں نے کوئی نہیں دیکھا. جنگیر ترین کی بات کریں، میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں. اور اتنا محب وطن میں نے نہیں دیکھا. لیکن قوم یا دیکھیں، میں نے کسی صداقت خان موجود تھے، میں مثال دے کے کہہ رہا ہوں. میڈیا، سارا میڈیا بیٹھا ہے. میڈیا نے ایک پروڈکٹ بیچنی ہے. کسی زمانے میں جب ہم نوجوان تھے، بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا، تو ایک تبت سنو کریم ہوا کرتی تھی. اس کی ایڈ چلتی تھی، کالے نو گورا کر دے تے گورے نو چاند ورگا. پروڈکٹ کچھ نہیں تھی، لیکن پبلسٹی کی وجہ سے، میڈیا کی وجہ سے اتنے تسی کھوتے گھوڑے بڑھاتے جڑے اس قابل نہیں سن. دیکھیں، میں تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں، زیادہ پیچھے نہیں لے کے جانا چاہتا. 99 میں جب مسلم لیگ کی گورنمنٹ ختم ہوئی تو تمام مسلم لیگی اوپر سے لے کے نیچے تک ایک ہی بات کرتے تھے، جی ساڈے نال بڑی زیادتی ہوئی ہے، جی زبردستی جلا وطن کر دتا گیا. 5 سال پورے ہونے تک ایک ہی راگ الاپتے تھے تمام مسلم لیگی، یک زباں ہو کہ جی بڑا ظلم ہوا ہے، بڑی زیادتی ہوئی ہے، زبردستی اقتدار لیا اور ہمیں زبردستی جہاز پہ بٹھا کے باہر بھیج دیا گیا. جبکہ بکسے بھر بھر کے ڈالروں کے اور پاؤنڈز کے بھر بھر کے ساتھ لے کے گئے تھے. جو بلیک منی تھی، جو لوٹا ہوا مال تھا، وہ سارے ٹرکوں کے ٹرک لوڈ کر کے ساتھ لے کے گئے. پہلے تو مانتے نہیں تھے، پھر ایک وقت آیا، ضامن بھی آ گئے، گواہ بھی آ گئے. اور یہ وہ وقت تھا، کتنا بدقسمت ہے یہ ملک کہ کتنا نااہل تھا وہ شخص جسے 3 بار پرائم منسٹرشپ پہ ہم نے پہنچایا. ایگریمنٹ تو 5 سال کا تھا، دستخط 10 سالوں پہ کروا لیے. شرم آنی چاہیے اسے لیڈر کہنے والوں کو، شرم آنی چاہیے اسے لیڈر ماننے والوں کو، اور شرم آنی چاہیے ان چوروں، ڈاکوؤں، بد کرداروں اور 2 نمبریوں پہ پھولوں کی پتیاں پھینکنے والوں کو. تو تسی میڈیا تے ہوئے نا، کالے نو گورا تے گورے نو چن ورگا، تے اس نو چن ورگا نہ بڑھاؤ، وہ جو آیا اس نو اتھے ہی رہنا. مسلسل 3 سالوں سے چلا آ رہا ہے کہ حکومت آج گئی کل گئی، آج مارچ کریں گے، کل استعفیٰ لیں گے، پرسوں حکومت فارغ ہو جائے گی. آج عدم اعتماد کی تحریک پیش کریں گے، حکومت فارغ ہو جائے گی. تو 3.5 سال تو گزر گئے ہیں اس میں، اور آج کل یہ ایشو پھر تیز ہے. دوسرا ایشو ایک تو ہو گیا نو کانفیڈنس موشن، دوسرا ایشو مارچ. 2 بڑی پارٹیز نے مارچ اناؤنس کیا ہوا ہے. پی ڈی ایم کا مارچ 23 مارچ کو، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مارچ 27 فروری کو. اور جیسے شیڈول ان کا ہے کہ 7 مارچ کو ان کا پنڈی اسلام آباد میں ارائیول ہوگا. اور تیسرا ایشو، اس ایشو تو نہیں تھا، اس پہ اپریسیشن آنی چاہیے تھی تمام مکاتب فکر کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے اور میڈیا کی طرف سے بھی، کہ ود ان گورنمنٹ ایک پرفارمنس ایگریمنٹ ہوا تھا ہر منسٹر کا پرائم منسٹر کے ساتھ، اور ہر منسٹری نے اپنے ٹارگٹس خود فکس کیے تھے کہ 2021 کے پہلے کوارٹر میں نے یہ کرنا ہے،
سیکنڈ کوارٹر میں نے یہ کرنا ہے, تھرڈ کوارٹر میں ہم نے یہ کرنا ہے, اور 2021 کے چوتھے کوارٹر میں یہ کرنا ہے, 2022 میں فرسٹ کوارٹر میں یہ کرنا ہے. تو یہ ایک نیا انیشیٹو لیا گیا تھا جس سے گورنمنٹ کی پرفارمنس بہتر ہوئی, منسٹریز کی پرفارمنس بہتر ہوئی. لیکن ہم اتنے کرٹیکل ہیں, اپوزیشن نے بھی اسے نیگیٹیولی لیا, اور میڈیا کو بھی جس طرح پازیٹیولی لینا چاہیے تھا, میڈیا نے بھی اسے پازیٹیولی نہیں لیا. تو میں ان 3 ایشوز پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلا ایشو تو کئی بار آپ سے بھی بات ہو چکی, ان 3 سالوں میں کم از کم مہینے میں ایک سٹنگ تو ہماری ہوئی کہ کبھی پی ڈی ایم کا لانگ مارچ, مولانا کا پڑاؤ, استعفے لے کے جائیں گے, استعفے دے کے بھی جائیں گے. نہ کسی نے استعفیٰ دیا, نہ کسی نے استعفیٰ لیا, اور وظیفے پہ مولانا واپس چلے گئے. یہ اس سے پہلے بھی مارچ ہوا, دھرنا ہوا, اور اب پھر دھرنے کا اعلان پی ڈی ایم نے بھی کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کیا. ضرور کریں دھرنا, یہ ایک ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے, لیکن ان دھرنوں سے نکلنے کو کچھ نہیں ہے. انہیں ان دھرنوں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا, ما سوائے اس کے کہ چند روز لوگوں کو تکلیف ہوگی, چند روز مدرسوں کے بچے اسلام آباد کی سیر کر لیں گے, چند لوگ سندھ سے بھی آ جائیں گے جنہوں نے اسلام آباد نہیں دیکھا ہوگا, اسلام آباد کا اچھا موسم انجوائے کریں گے اور واپس چلے جائیں گے. دھرنوں کا نیٹ شیل کچھ نہیں ہوگا. دوسرا, عدم اعتماد کی تحریک کی بات کرتے ہیں. ہم تو ہمیشہ ہر کو کہہ رہے ہیں, پرائم منسٹر نے بھی کل منڈی بہاؤالدین کے جلسے میں اس پہ بات کی کہ لائیں, یہ آپ کا ایک جمہوری حق ہے, آئینی حق ہے, تو آپ عدم اعتماد کی تحریک لائیں, ہم فیس کریں گے. اس سے پہلے بھی اپوزیشن کہتی چلی آ رہی ہے کہ حکومت آج گئی, حکومت کل گئی, اور یقیناً میڈیا بھی عام میں عام لاتا ہے کہ حکومت آج جا رہی ہے, حکومت کل جا رہی ہے, اس دھرنے سے چلی جائے گی, اس مارچ سے چلی جائے گی, آج عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے, آج حکومت فارغ ہو رہی ہے. تو اس سے ایک بے یقینی کی فضا, دیکھیں بے یقینی میں خود کوئی انڈیویجول مبتلا ہو کہ دن کا کوئی پلان نہیں ہے, آج میں نے کیا کرنا ہے, بے یقینی سے گھر سے نکلے, بغیر کسی پلان کے نکلے, تو اس کی پرفارمنس کچھ نہیں ہوگی. بے یقینی کی فضا کسی گھر میں, کسی خاندان میں, کسی معاشرے میں, اور یقین جانیے ملکوں کے لیے بے یقینی کی کیفیت زہر قاتل کا درجہ رکھتی ہے. یہ بے یقینی اتنی بڑی مرض ہے اور اتنی نقصان دہ ہے معاشروں کے لیے, ملکوں کے لیے, یقیناً حکومت کے لیے بھی. اور 3.5 سال ہم نے اس فضا میں گزار دی, اور یہ نہیں تھا. پچھلی حکومت مجھے اچھی طریقے سے یاد پڑتا ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, ہر ٹاک شو میں یہی ڈسکشن ہوتی تھی کہ آج پیپلز پارٹی کی حکومت گئی, کل پیپلز پارٹی کی حکومت گئی, پرسوں پیپلز پارٹی کی حکومت گئی. اچھی بات, حکومت نہیں گئی, حکومت نے اپنی مدت پوری کی, وقت مقررہ پہ انتخابات ہوئے اور پرامن انتقال اقتدار ہوا, جو کہ اچھی بات. پھر مسلم لیگ کی حکومت آئی, مسلم لیگ کی حکومت میں بھی ایسا ہی چلتا رہا. ود ان پارٹی چینجز آئیں, پرائم منسٹر نواز شریف کرپشن کے کیسز کی بنیاد پہ نائل ہوئے, ڈسکوالیفائی ہوئے, ڈی سیٹ ہوئے, لیکن ان کی جگہ شاہد خاقان صاحب نے لے دی.
اسمبلیاں انٹیکٹ رہیں, مسلم لیگ کی گورنمنٹ انٹیکٹ رہی, وقت مقررہ پہ انتخابات ہوئے, فری اینڈ فیئر انتخابات ہوئے, پرامن انتقال اقتدار ہوا, اور نئی گورنمنٹ تحریک انصاف کی گورنمنٹ آ گئی. اس سے پہلے اگر اور تھوڑا پیچھے چلے جائیں, مشرف جسے ڈکٹیٹر کہا جاتا تھا, کچھ لوگ کنٹرول ڈیموکریسی بھی کہتے تھے, اس نے بھی اسمبلیوں کی مدت پوری کروائی. فری اینڈ فیئر انتخابات ہوئے, پرامن انتقال منتقل ہوا اقتدار. تو یہ ایک اچھی روایت تھی کہ اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی, انتخابات ہوئے, اور انتخابات جیتنے والے کو اقتدار ٹرانسفر ہوا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بے یقینی کی فضا کو ختم کرنے کے لیے اگر انہوں نے لانی ہے تو ہم ویلکم کرتے ہیں, ان کا آئینی حق ہے. دیکھیں سینٹ میں وہ چیئرمین سینٹ کے خلاف لائے, تحریک عدم اعتماد لائے, سینٹ میں ان کی اکثریت تھی, ذلت امیز شکست کا سامنا کرنا پڑا انہیں. اس عدم اعتماد کی تحریک کی ناکامی کے بعد مختلف مواقع پہ لیجسلیشن ہوئی, ووٹنگ ہوئی. ریسنٹلی 2 بل پاس ہوئے ہمارے ووٹنگ پہ, اور حکومتی پارٹی جیتی. اکثریت ہونے کے باوجود اپوزیشن کو شکست فاش ہوئی سینٹ میں. تو پنجاب میں بھی ہماری ایک واضح اکثریت موجود ہے, مرکز میں واضح اکثریت موجود ہے. کئی بار مرکز میں ووٹنگ ہو چکی ہے, کلاس بائی کلاس, مختلف لیجسلیشن پہ, مختلف پوائنٹس پہ ایک دن میں 5 بار انہوں نے ووٹنگ کروائی اپوزیشن نے, اور ہر بار انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. الائز بھی ہمارے ساتھ ہیں, فلی آن بورڈ ہیں, سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. کوشش کریکس ڈالنے کی گئی, لیکن الائز نے بھی مستقل مزاجی کا مظاہرہ کیا. تو ان تمام تر حالات کے باوجود اپوزیشن میڈیا کی مدد سے یہ تاثر دینے میں ضرور کامیاب ہوئی عوام الناس میں, جو ملک کے لیے نقصان دہ ہے کہ حکومت جا رہی ہے, جی حکومت آج گئی, حکومت کل گئی. تو میں یہ آج کے اس پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہتا ہوں اپوزیشن کو کہ اگر لانی ہے لاؤ یار, کٹی کٹا نکھیڑیے, جتھے لے آنی ہے لے آؤ, اسی ویلکم کرنے ہیں. لیکن قوم ہے اس بے یقینی چو کڈو. یہ بے یقینی ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے, عام آدمی کے لیے ٹھیک نہیں. مارچ کے بارے میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ اپوزیشن دیکھیں نا, بڑی واضح مثال ہے کہ اپوزیشن ایک پیج پہ نہیں ہے. اپوزیشن کی اپنی صفوں میں انتشار ہے, مسلم لیگ کے اندر انتشار موجود ہے, ود ان پارٹی انتشار موجود ہے, پی ڈی ایم کے اندر انتشار موجود ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملا رہی, ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چل نہیں رہی. وہ 27 فروری کو چل رہے ہیں, وہ 23 مارچ کو آ رہے ہیں, یہ 7 مارچ کو پہنچ رہے ہیں. تو اپوزیشن میں انتشار کا شکار ہے. اپوزیشن بھی ایک نہیں ہے. صرف یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے, 2 طریقے ہیں ان کے. جو کرمنل ہوتا ہے وہ ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے, اور یہ اپوزیشن کرمنلز کی جماعتیں ہیں. مسلم لیگ نواز دیکھ لیں, پاکستان پیپلز پارٹی دیکھ لیں, JUI دیکھ لیں, ساروں کے خلاف کیسز, کرپشن کے کیسز. عدالتوں میں فرد جرم آج نہیں ہونے دیتے, کوئی نہ کوئی اعتراض کر کے تاریخ لے لیتے ہیں. یہ ہوتا ہے. جو عام کرمنلز ہیں وہ بھی کیسز کو لنگر آن کر لیتے ہیں, پراسیکیوشن کے ساتھ مل کے, عدالتوں کا وقت ضائع کر کے. تو یہ ایک تو ٹائم لینا چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے
کوئی نہ کوئی ہماری ڈیل ہو جائے, اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو جائے, لیکن کوئی ڈیل نہ ہونے کو ہے. اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو اچھی بات ہے, اور حکومت, پنڈی اور اسلام آباد اب کوئی فاصلہ نہیں, ایک پیج پہ فاصلے سمٹ چکے ہیں, ایک پیج پہ ہیں, اور اس طرح کبھی بھی نہیں ہوا, اور یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں. تمام دنیا کے تمام ممالک میں پینٹاگون ہو, سی آئی اے ہو, کے جی بی ہو, MI6 پالیسیز حکومت کی ہوتی ہیں اور ادارے امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو سٹیک ہولڈر ہے اس ملک کے, اسٹیبلشمنٹ بھی ایک بڑی سٹیک ہولڈر ہے. اور پچھلی حکومتوں نے تو کنفنٹریشن کی, فیڈریشن کے ساتھ کنفنٹریشن کی. آپ کو پیچھے لے جانا چاہتا ہوں, دنیا میں ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ بدترین قسم کی کنفنٹریشن کے مرکز میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور صوبے میں مسلم لیگ نواز IJI کے روپ میں تھی, اور پروونشل گورنمنٹ نے مرکز کے ساتھ ایسی کنفنٹریشن, دیکھیں دلی میں کسی اور پارٹی کی حکومت ہے اور مرکزی حکومت کسی اور کی ہے, کبھی فیڈریشن کو چیلنج نہیں کیا گیا. وہاں تو پاکستان کی چوڑیاں لا کے رکھ دی گئیں. تو اداروں کے ساتھ کنفرنٹ کیا گیا, پریزیڈنسی کے ساتھ کنفرنٹ کیا گیا, فیڈریشن کے ساتھ کنفرنٹ کیا گیا, اور ان کا ایجنڈا ہے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا. تو خدا رہا اس ملک کی حالت پہ رحم کریں. اس ملک نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے, 3 بار وزارت عظمیٰ, 6 بار وزارت اعلیٰ. پاکستان بنانے والوں کو یہ سب کچھ نہیں مل سکا, تو آپ کو اس پاکستان نے اور اس پاکستانی عوام نے کیا کچھ نہیں دیا, کتنی عزتوں سے نوازا, اونچے ایوانوں تک پہنچایا. تو اس ملک کو آپ نے لوٹنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی, اس غریب قوم کا خون چوسنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو اب تو اس ملک پہ رحم کر جائیں. تو ان کے مارچز سے بھی کچھ نہیں ہوگا, عدم اعتماد کی تحریک سے بھی کچھ نہیں ہوگا. اور تیسری بات پہ میں اب آتا ہوں, دیکھیں ٹاپ 10 میں میری منسٹری نہیں ہے, اس کی وجوہات بھی ہیں. یہ اطلاع دے رہے ہیں آپ یا گلا کر رہے ہیں؟ میں اپریشیٹ کر رہا ہوں. دیکھیں میں تو پالیٹکس میں وہ آدمی ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ میرا دوست وہ ہے جو میری خامیوں کی نشاندہی کرے تاکہ میں اپنی اصلاح کر کے بہتری پیدا کر سکوں. تو یقیناً بہت سارے لوگ جو ٹاپ 10 میں نہیں تھے گئے نہیں, اس فنکشن میں بھی بہت سارے لوگ نہیں گئے. ایک فیلنگ ہوتی ہے. میں نے اپنے سیکٹری کو کہا ہم نے جانا بھی ہے اور فرنٹ روز میں بیٹھنا بھی ہے, اور یقین جانیے دلی خوشی ہوئی کہ ود ان پارٹی, ود ان گورنمنٹ ایک ہیلدی کمپٹیشن. اور وہ بھی ہمیں کہا گیا ایگریمنٹ کرنے سے پہلے کہ آپ نے اپنے ٹارگیٹس, اپنے گولز خود دینے ہیں, کہ ہم نے فرسٹ کوارٹر میں یہ کرنا ہے, سیکنڈ کوارٹر میں یہ, تھرڈ میں یہ, فورتھ میں یہ. پھر اس پہ ایک انڈیپینڈنٹ فورم بنایا گیا جو اس کی نمبرنگ کرتا ہے کہ جو میں نے کمٹ کیا ہے کہ فرسٹ کوارٹر میں نے یہ کرنا ہے, میں وہ کر سکوں یا نہیں. تو یہ ہر منسٹر کا پرائم منسٹر کے ساتھ ایگریمنٹ ہے. ایک سائڈ پہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے دستخط ہیں, ایک سائڈ پہ منسٹر آف ایویشن کے دستخط ہیں. جن لوگوں نے 80% تک مارکس لیے, ٹارگٹس اچیو کیے, وہ ٹاپ 10 میں آئے. اور یقین جانیے سب سے کم عمر فیڈرل منسٹر مراد سعید, اور سب سے زیادہ محنتی بھی وہ ہے. اور اپنی پرفارمنس کی بنیاد پہ, اپنی محنت کی بنیاد پہ ٹاپ 10 میں بھی وہ نمبر 1 تھا. تو بجائے اس کے کہ اپریشیٹ کرنا, اسے کرٹیسائز کرنا, الزامات لگانے, اس قسم کی گفتگو, میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا.
تو بجائے اس کے کہ گورنمنٹ کے اس انیشیٹو کو سراہا جائے کہ گورنمنٹ کی پرفارمنس بہتر ہوتی ہے اس سے، تو وہاں بھی مختلف ٹاک شوز میں پولیٹیکل پرسنالٹیز سو کالڈ انٹلیکچوئلز وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اس چیز کو بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں. تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو ڈسکریپنسیز جو کمزوریاں ہیں یقیناً ہیں، اور اس کی مین وجہ ڈیپینڈنسی بھی ہے کہ کسی منسٹری کی کسی دوسری منسٹری کے ساتھ ڈیپینڈنسی کے دوسری منسٹری کے ساتھ ایشوز چل رہے ہیں، جیسے ہمارے ایشوز منسٹری آف ڈیفینس کے ساتھ کچھ چل رہے ہیں. تو ڈیپینڈنسی کی وجہ سے ہمارے وہ نمبر نہیں آ سکے. تو انشاءاللہ تعالی اگلے کوارٹر میں یقیناً ٹاپ 10 میں بھی ایویشن منسٹری ہو. خان صاحب پہلے بات یہ ہے کہ آپ کی جو منسٹری ہے یہ ایویشن سے ریلیٹڈ تھی اور 1-2 سال تو ایویشن کا شعبہ ویسے ہی ٹھپ رہا کورونا کی وجہ سے، یہ تو ایک بڑی وجہ یہ ہے. دوسری آپ بتا رہے ہیں کہ اپوزیشن سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، وہ آئے عدم اعتماد کرے دھرنا دے، کوئی پرابلم نہیں ہے. حکومت کو اپوزیشن سے خطرہ ہے یا جو اس قدر مہنگائی ہوئی ہے یہ بڑا مسئلہ ہے؟ اپوزیشن مسئلہ ہے یا مہنگائی مسئلہ ہے؟ اپوزیشن تو قطعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپوزیشن ساری چلے ہوئے کارتوس ہیں. مسئلہ مہنگائی ہے، ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے، غریب آدمی کا مسئلہ ہے، لیکن یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے. یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف انڈیا اور اسلام آباد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے کہ دنیا میں آپ دیکھیں، یورپ میں دیکھیں، ویسٹرن ورلڈ میں دیکھیں، مڈل ایسٹ میں دیکھیں، فار ایسٹ میں دیکھیں، سینٹرل ایشین میں دیکھیں، ہر جگہ مہنگائی ہوئی ہے. اور مہنگائی کی بڑا ایک کلیئرٹی کے ساتھ، جب ہماری گورنمنٹ بنی 2018 میں تو میں منسٹر پیٹرولیم تھا، تو اس وقت $40 پر بیرل امپورٹ ہوتی تھی پیٹرولیم پروڈکٹس کی یا کروڈ آئل کی. آج $96-97 ہے. صرف ہمارا پیٹرولیم ریلیٹڈ پروڈکٹس پہ جو امپورٹ بل ہے 4 بلین سے بڑھ کے 10.6 بلین پہ چلا گیا، بلین ڈالر پہ. تو جب تیل مہنگا ہوگا تو یقیناً گیس مہنگی ہوگی، تیل اور گیس مہنگی ہوگی تو یقیناً بجلی مہنگی ہوگی، تیل اور گیس مہنگی ہوگی تو یقیناً ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہوگی. ٹرانسپورٹیشن یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں، تو پھر روزمرہ ضروریات زندگی کی قیمتیں بھی زیادہ ہوں گی. پھر کووڈ ایک مین وجہ، یہ بھی کووڈ کی وجہ سے بھی ساری دنیا کی اکانومی انڈر سٹریس ہے. میرا ایویشن سیکٹر، میں اپنی منسٹری کی بات کروں اور پھر ایویشن سیکٹر کی بات کروں تو کم از کم $500 ارب کی ہٹ پڑی ہے ایویشن انڈسٹری کو. دنیا کی بڑی بڑی ایئر لائنز بیٹھ گئی ہیں، لیکن ہماری ایویشن سروائیو کر رہی ہے. تو یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، اور یقیناً اس مسئلے پہ کل آپ سب لوگوں نے پرائم منسٹر کی بات بھی سنی ہوگی، انہوں نے خود ایڈمٹ کی ہے. 2 چیزیں انہوں نے دیکھیں، دونوں حقیقتیں ہیں. ایک تو انہوں نے یہ بھی ایڈمٹ کیا کہ ہماری سب سے بڑی سیاسی غلطی ایک 2 نمبر بندے کو 2 نمبر ڈاکومنٹ پہ باہر بھیجنا، اسے کچھ بھی نہیں تھا. جس قسم کی وہ رپورٹس لے کے آیا، ان رپورٹس کی بنیاد پہ ہم نے اسے باہر بھیجا، لیکن ہمیں اسکروٹنائز کرنا چاہیے تھا سب کچھ. تو مہنگائی واقعی ہے، اسے ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن اسے کم کرنے کے لیے یا لوگوں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے حکومت بہت سارے اقدامات، اور جس میں سوشل پروٹیکشن پروگرام، مختلف پروگرام چل رہے ہیں، اور جس میں سر فہرست یہ پاکستان کی ہسٹری میں کیا دنیا میں کہیں نہیں ہے، یونیورسل انشورنس ہیلتھ کارڈ. مارچ تک انشاءاللہ تعالی یہ پورے پنجاب میں اور پورے کے پی میں اس پہ امپلیمنٹیشن ہو جائے گی. بہت سارے حوالوں سے اس سے بھی ریلیف ملے گا. اور اس سال 262 بلین روپیز سوشل پروٹیکشن پروگرام ہے، جس میں اساس کفالت بھی ہے، کسان کارڈ بھی ہے،
मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, तो उसके ज़रिए हम कंपनसेट करने की कोशिश खान साहब, करें। ये जी भाई, खान साहब ये बता अभी रहे हैं हालत ये है कि किसी यूटिलिटी स्टोर पे आम आदमी को ना घी मिल रहा है ना चीनी मिल रही है, तो हुकूमत का काम ही जो है इन मसाइल से लड़ के आम आदमी को रिलीफ पहुंचाना है। जो मिल रहा था वो भी बंद हो गया है, क्या कहेंगे इस पे? यूटिलिटी स्टोर्स पे आपने पॉइंट आउट किया है, यकीनन आप ठीक कह रहे होंगे और इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। डेफिनेटली जहाँ वीकनेसेस हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। खान साहब खान ये साहब, बताइएगा कि जी। 3.5 साल आपकी गवर्नमेंट को हो गए और अभी आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने भी दौरे इक़्तिदार अपना पूरा किया, मुस्लिम लीग नून ने भी किया, लेकिन उनके मियां नवाज शरीफ करप्शन की वजह से नाइल हो गए। आप किस ब्याह पे आप ये कह रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट का टेन्योर पूरा करने दिया जाए, और अगर सरवर खान को